بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نواز ہاشمی۔ آج آپ کے لیے سیکنڈ ایئر اردو لازمی کا ایک اہم ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سیکنڈ ایئر اردو لازمی کے پرچے کے حصہ بے میں ایک سوال آتا ہے جس میں دیے گئے سبق میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ بیان کرنا ہو۔ اس سوال کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے نیا قانون۔ لیکن اگر آپ نے اب تک میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس پیج پہ مزید ٹاپکس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائیں گی جن میں اردو، مطالعہ پاکستان اور پولیٹیکل سائنس وغیرہ شامل ہیں۔ سبق نیا قانون کے مصنف سعادت حسن منٹو۔ تو سب سے پہلے مصنف کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کیونکہ آپ کو تعارف مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ منٹو دراصل ایک سہما ہوا بچہ تھا جو اپنے سوتیلے بھائی بہن اور اپنے والد کی سختی کی وجہ سے مرجھا چکا تھا، لیکن ہاں آپ کی والدہ آپ کی فیور میں ضرور تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی کیونکہ تعلیم کی طرف کوئی بہت زیادہ رغبت نہ تھی۔ اس کے بعد 1921 میں MAO مڈل اسکول میں 4تھی کلاس میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی کریئر کا آغاز کیا، لیکن آپ کا تعلیمی کریئر کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہ تھا کیونکہ میٹرک میں ہی آپ 3 مرتبہ فیل ہوئے۔ اس طرح 1931 میں بالآخر یہ امتحان پاس کیا، جس کے بعد ہندو سبھا کالج میں FA کے لیے ایڈمیشن لیا، لیکن اسے چھوڑ کے MAO کالج میں 2 سال کے لیے داخلہ لے لیا۔ منٹو نے اپنا موضوع انسانی نفسیات کو بنایا اور انسانی نفسیات کے بارے میں کھل کر لکھا اور ان چیزوں کو اجاگر کیا، ہمارے انسانی معاشرے کی ان چیزوں پر روشنی ڈالی جنہیں عام طور پہ انسان یا تو دیکھتا نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہمارے معاشرے کے کئی ایسے انچھوئے پہلو بھی ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں ان چیزوں کو اجاگر کیا۔ منٹو کی وجہ شہرت، وجہ پہچان ان کی شارٹ سٹوریز یا پھر ان کی مختصر کہانیاں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو وغیرہ اور ان کے علاوہ کئی سارے ڈرامے شامل ہیں جن میں سے کئی ایک تو نشر بھی ہو چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی جانب۔ اس سبق کا جو سب سے اہم کردار ہے وہ ایک کوچوان یعنی ٹانگے والا ہے جس کا نام منگو۔ سب سے پہلے منگو کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں تاکہ سٹوری سمجھنے میں اور آسانی۔ منگو ایک غیر تعلیمی یافتہ شخص ہے جس کے پاس تعلیم تو کوئی نہیں، لیکن وہ اپنی آس پاس کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنے ساتھی کوچوانوں کو بتا کے داد وصول کرتا ہے۔ منگو اپنی کوچوان برادری میں عقل مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس آس پاس کی خبریں موجود ہوتی ہیں۔ ہندوستان پہ انگریزوں کے قبضے کا جو دور تھا، یہ وہ دور تھا جس وقت ہر ہندوستانی انگریزوں سے نفرت کرتا تھا۔ کوئی اس کا اظہار کرتا تھا لیکن کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت ہر کسی کے دل میں موجود تھی۔ اس افسانے میں اسی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک عام شخص جس کا عام طور پر سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اس کے دل میں بھی انگریزوں کے خلاف نفرت کیسی تھی۔ جب ہم منگو کی بات کرتے ہیں تو منگو بھی انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس نفرت کی وجہ سے ہی انگریزوں کو سفید چوہے کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ عام دنوں کی طرح وہ اپنے تانگے میں سوار جا رہا تھا سواری کی تلاش میں کہ اسے 2 مارواڑی سواریوں سے جو کچہری جا رہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے جو کہ 1 اپریل کو نافذ ہوگا۔ یہ قانون دراصل کیا ہے فی الحال اس پہ میں بات نہیں کرتا، اسٹوری کے اینڈ میں یہ پتہ چل جائے گا وہ قانون ہے کیا۔ لیکن قانون کے بارے میں باتیں سن کے منگو نے یہ خیال اپنے آپ میں گڑھ لیا کہ یہ نیا قانون شاید ملک کی آزادی کا کوئی قانون ہے۔ بس وہ اس جذبے سے سرشار 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا، نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھی کوچوانوں کو بھی یہ بتا دیا کہ تم بے خبر بیٹھے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہونے والا ہے، ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ 1 اپریل کو ایک نیا قانون آنے والا ہے جس کے بعد انگریز ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب وہ 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا جب سفید چوہے بل میں گھس جائیں گے اور وہ ایک آزاد انسان کی طرح فخر سے سینہ تان کر جیے گا، اپنی مرضی کا کرایہ طلب کرے گا۔ کسی انگریز کی ہمت نہ ہوگی جو اس پہ روک ڈال سکے یا اسے دبا سکے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ اسے سزا بھی دے گا کیونکہ اب انگریزوں کی حکومت تو رہی نہیں۔ وہ اس جذبے سے اس قدر سرشار ہو گیا کہ اس نے اس قانون کے بارے میں رائے تک طلب نہ کی کہ یہ قانون کیا ہے، کیسا ہے، کس بارے میں ہے۔ بس اس نے تو ذہن میں گڑھ لیا تھا کہ یہ نیا قانون تو ایک ایسا قانون ہوگا جس کے بعد ہندوستان کو آزادی مل جائے گی اور وہ سکون سے آزادی کی زندگی بسر کر سکیں گے اور انگریز انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ کچھ روز بعد منگو کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھتے ہیں
جو کہ اس آئندہ آنے والے قانون پہ تنقیدی جائزہ لے کر اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ منگو یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون پہ تنقید کی جا رہی ہے تو وہ دل میں ان بیرسٹرز پہ غصہ ہوتا ہے اور انہیں ٹڈی دل یا ٹڈی بچے کہہ کے برے الفاظوں میں مخاطب کرتا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے تانگے میں 3 طالب علم 3 اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں جو کہ آپس میں کچھ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نیا قانون آنے کے بعد جابس ملنے میں، ملازمت ملنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سن کے منگو خوش ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں جو غلط فہمی جو پنپ چکی ہے وہ مزید پختہ ہو جاتی کہ یقیناً انگریز جا رہے ہیں تبھی تو ہمارے ملک میں اتنی ساری نئی ملازمتیں آنے والی ہیں، اور اس غلط فہمی کے ساتھ منگو کا یقین پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آخرکار 1 اپریل کی وہ تاریخ آ ہی گئی جس کا منگو شدت سے انتظار کر رہا، خود بھی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتا ہے اور اپنے تانگے کو بھی خوبصورتی سے سجا کے باہر نکلتا ہے۔ لیکن یہ کیا، یہ درخت جو یہاں موجود ہے وہ تو کل بھی تھا، یہ موسم جو آج ہے وہ تو کل بھی تھا، گویا کچھ بھی چینج نہیں ہوا، کسی چیز میں بھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اب تو نیا قانون آ چکا ہے، تبدیلی تو آنی چاہیے تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے لیکن اسے کہیں سے کوئی خبر نہیں ملتی، لہٰذا اپنے تانگے کو لے کے چھاونی کی طرف جاتا ہے کہ یقیناً چھاونی کے پاس سے کچھ اطلاع ضرور مل جائے گی۔ چھاونی کے پاس جب کوئی سواری نہیں ملتی تو اپنے تانگے کی پچھلی سیٹ پہ جا کے بیڑی سلگا کے آرام سے بیٹھ ہی رہا ہوتا ہے کہ دور سے ایک سواری اسے ہاتھ ہلا کے اپنی جانب بلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فوراً تانگے کی اگلی سیٹ پر آتا ہے، تانگے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا سواری کے قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ سواری کی انگریز تو وہی ہے جس سے 1 سال پہلے اس کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن اس سے یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا کیونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن خیر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی لیکن اب تو انگریزوں کی حکومت نہیں ہے کیونکہ اب تو نیا قانون آ چکا ہے۔ تو کہتا ہے کہ چلو اب میں اسے دیکھ، انگریز سے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، انگریز اسے منڈی جانے کا کہتا ہے جس کا کرایہ منگو 5 روپے طلب کرتا ہے۔ انگریز کرایہ زیادہ بتا کر اس پہ اعتراض کرتا ہے جس کے نتیجے میں منگو جواب دیتا ہے جانا ہے تو جاؤ ورنہ یوں ہی بیکار کی باتیں نہ بناؤ۔ انگریز اسے شاید اپنے لیے حقارت سمجھتا ہے اور وہ منگو سے تمیز سے بات کرنے کا کہتا ہے جس کے نتیجے میں منگو سے غصہ دکھا دیتا ہے کیونکہ اب تو نیا قانون آ چکا ہے، اب انگریزوں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ جب انگریز نے یہ محسوس کیا کہ منگو سے بدتمیزی کر رہا ہے تو انگریز نے اپنی چھڑی کو منگو کے تانگے پہ 2 بار مارا اور اس کے بعد منگو کی ران پہ ٹچ کیا جس کے بعد منگو غصے سے بھر گیا اور تانگے سے اترتے ہی انگریز کو مارنا شروع کر دیا اور انگریز چیخنے چلانے لگا اور مدد کے لیے پکار کرنے لگا۔ بالآخر پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے اس انگریز کو بچایا۔ انگریز حیرت میں تھا کہ آج منگو کو کیا ہو گیا ہے کیونکہ وہ زور زور سے یہی کہہ رہا ہے گئے وہ دن کہ جب خلیل صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ منگو کی رٹ جاری تھی حتیٰ کہ تھانے تک پہنچ چکے۔ تھانے دار نے بالآخر منگو سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا بک رہے ہو، نیا قانون؟ کون سا نیا قانون؟ قانون وہی پرانا ہے، اور پھر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ بالآخر منگو کو یہ معلوم ہوا کہ یہ نیا قانون اور کچھ نہیں بلکہ انڈین ایکٹ 1935 تھا جس کے تحت مرکز کے اختیارات کم اور صوبوں کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے۔ اس کا آزادی ہندوستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس طرح منگو کی یہ غلط فہمی سے لے ڈوبی۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آدھے علم کو ہم پورا علم سمجھ لیتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔